السلام علیکم۔ اللہ جب ممکن کی ہر ڈور توڑ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ وہ میرے لیے ناممکن ہے، میرے اللہ کے لیے نہیں۔ مجھے اس لیے یقین ہے کہ اللہ مجھے ضرور دے گا وہ جس کے لیے میں نے دعا کی ہے، انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو زندگی کی ہر جنگ سے لڑنا سکھا دیتی ہے۔ جب اللہ نے معجزہ فرمانا ہو تو وہ دل کو دعاؤں میں الجھائے رکھتا ہے۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ قرآن کی ابتدائی صورت میں ہمیں دعا سکھائی گئی، یہاں تک کہ قرآن مکمل بھی دعا پر ہوتا ہے۔ ہماری نماز کی ابتدا بھی دعا اور اختتام بھی دعا۔ کبھی غور کیجئے گا دعا کی اہمیت پر۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس سے اپنا نصیب بدل سکتے ہیں۔ جب دعا کرو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر میرے اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو مل نہ سکتا ہو۔ دعاؤں سے مقدر بدل دیے جاتے ہیں، کچھ خاموش التجاؤں سے۔ اس بار اللہ کے حوالے کر کے دیکھو، لاجواب نہ ہوئے تو کہنا، کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں بدل جائے، کیونکہ وہ تو قادر ہے نامکمل کو مکمل کرنے والا۔ اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی آزمائش اللہ پر یقین نہ رکھنے والے بنتے ہیں۔ پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا گا۔ دعا کے وقت آنکھوں میں آنسو کا بہر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا۔ بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔